وائلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے اور وائقہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے۔ یہ دونوں کافرہ تھیں، باوجود یہ کہ دونوں دو نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر دونوں اپنے مقدس شوہروں کے خلاف اور کافروں کے ساتھ دینے والی تھیں۔ واحلہ اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہتی تھی کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں معاذ اللہ، اور وائقہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف جاسوسی کر کے کافروں کو خبریں دیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی حرکتیں پسند نہ آئیں اور ان کے جہنمی ہونے کا اعلان قرآن مجید میں فرما دیا۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت، وہ ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کی یعنی کفر اختیار کیا تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ گی جانے والوں کے ساتھ۔ یہ دونوں کافرہ عورتیں اس دنیا میں کافروں کے ساتھ ہلاک ہو گئیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان میں غرق ہو گئی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس آفت میں آ کر ہلاک ہو گئیں جو آفت ان کی قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ تو دنیا میں ہوا نا، قیامت میں جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ ایمان اور نیک کام ہر شخص کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی پیغمبر کا کتنا بڑا مقرب و عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ کفر اور برا کام اگر پیغمبر کی بیوی یا کوئی دوسرا عزیز بھی اختیار کرے گا تو اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے حضور علیہ السلام سے بھی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام علیہ رحم اللہ المبین ان کی اولادیں جو تھیں ان کی دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ یہ لوگ قرابت کے غرور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سرتابی ہرگز نہ کریں۔ خوش عقیدہ سید حضرات ہمارے سر کا تاج ہیں اور آنکھوں کا نور ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو صاحب سید ہوں وہ کچھ بھی کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے پھرتے رہیں، نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، داڑھی منڈوائیں، شرابیں پئیں، انہیں کچھ نہ کہو اس لیے کہ وہ سید بادشاہ ہیں۔ سید کو اگر بادشاہ بننا ہے تو اسے بھی ضرور سرکار علیہ السلام کی اطاعت کرنی پڑے گی، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت اگر غیر سید کے لیے لازم ہے تو سید کے لیے بھی لازم ہے، بلکہ بے حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ریل گاڑی کے تھرڈ کلاس ڈبے کو اگر لاہور سے کراچی پہنچنے کے لیے انجن کے پیچھے لگنا اور ریلوے لائن پر چلنا ضروری ہے تو فرسٹ کلاس ڈبے کو بھی کراچی پہنچنے کے لیے انجن کے پیچھے لگنا اور ریلوے لائن پر چلنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر غیر سید کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کر ان کی اتباع کرنا اور شرعی لائن پر چلنا ضروری ہے تو سید کو بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے لگ کر ان کی اتباع کرنا، شرعی لائن پر چلنا ضروری ہے۔ جس طرح فرسٹ کلاس کا ڈبہ اگر انجن کے پیچھے نہ لگے تو لاہور کے یارڈ میں ہی کھڑا رہے گا اور کراچی ہرگز نہ پہنچ سکے گا۔ اسی طرح سید صاحب بھی اگر حضور علیہ السلام کے پیچھے نہ لگیں تو گمراہی کے یارڈ ہی میں کھڑے رہیں گے، جنت ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، ہو سکتا ہے کسی پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو جائے، لیکن یہی نہیں ہو سکتا کسی پیغمبر کی بیوی بدکار ہو۔ اللہ اکبر، وہ ایمان میں خیانت ہے جو ان دونوں بیویوں نے کی۔ کردار کی خیانت یعنی زنا کاری مراد نہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام